वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे में दरपेश मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा की जाए। शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा ही बहरान और बिजली की कीमतों में इजाफे के मसले को हल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का पंजाब की सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस का मुतालबा। इमरान खान और उसके साथी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे न बढ़े, बार बार जमहूरी निज़ाम पर हमले करते हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि एतमाद का वोट लें और अगर कामयाब हो गए तो असम्बली तहलील कर दें। इंतख़ाबात मुक़र्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा। असेंबलियां तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कायदे ईवान वही होगा जिसको अक्सरियत हासिल होगी। इमरान खान चाहता है इदारे सियासत में मुलव्विस हों और इन्हें इक़्तिदार दें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक। अवामी मैंडेट से मजाक नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, PTI के अरकान गायब हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल मुस्तहकम हो। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा। इलेक्शंस पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर होते हैं। इमरान खान ने हमेशा डील की सियासत की। जनरल बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की गई। DGFIA से भी डील करना चाहते थे। इमरान खान ने नाअहली और नालायकी से अवाम को जितनी ठेस पहुंचाई और जख्म दिए वो काफी हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान की नाक़बत अंदेशी से सियासी बेयकीनी पैदा हुई। इस शख्स का मुतमईन नज़र सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। मुल्क को दरपेश माशी मसाइल की वजह PTI दौर की नाअहली और नालायकी है। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन मदद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन की मदद की बजाय इलेक्शन की बात करते हुए PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल। मुल्क में मसाइल के बावजूद उम्मीद की किरणें मौजूद हैं। सियासी क़यादत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। माशी बहाली और तरक्की में फैसला साजी का हम किरदार है। सनतकार और ताजिर बरादरी बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत का साथ दें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबा-ए-कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश कल मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। मुल्क भर में पुरवकार तक़रीबात का एहतमाम। बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के बदतरीन मजालिम। जमात इस्लामी की मजीद 20 जायदाद जब्त। बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हुर्रियत क़यादत की ज़ालिमाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत। जद्दोजहद आज़ादी को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर 5 नौजवान गिरफ्तार। रियासत बिहार के इलाके भोजपुर में बैडमिंटन मैच के आखिर में फातेह टीम के कप्तान ने ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा हमले। खेरसन के महाज पर शदीद लड़ाई। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की यूक्रेन के लिए मजीद $45 अरब इमदाद की मंजूरी। पैकेज यूक्रेन को मिलने वाली $50 अरब की अमरीकी इमदाद के अलावा है। तीसरे मुल्क की मुदाखलत की वजह से यूक्रेन जंग ने होना ही था।
امریکہ نے روس کو کمزور کرنے کے لیے یوکرین کو استعمال کیا، چاہتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو، بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، مخالفین جتنے جلد یہ بات سمجھ لیں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ صدر ولادیمیر پوٹن۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور ان کے امریکی ہم منصب انتونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ چین کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے اور سرخ لکیروں کو مسلسل چیلنج کرنا بند کرے۔ چینی وزیر خارجہ کا انتباہ، ون چائنا پالیسی پر عمل جاری رکھیں گے، امریکی وزیر خارجہ کی یقین دہانی۔ امریکہ اور کینیڈا میں بدترین برفانی طوفان کی تباہی، 19 افراد ہلاک، 20 کروڑ سے زیادہ آبادی کو مشکلات کا سامنا، ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے 11 ہلاکتیں، 77 افراد زخمی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان کے ندی نالے جم گئے، اسکردو میں -11، زیارت -10 اور قلات میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں شدید دھند، بلوچستان کے شمالی علاقے بھی یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ مسیحی برادری کل کرسمس کا تہوار منائے گی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں تیاریاں مکمل، گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات ہوں گی، مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا، شاہد افریدی چیف سلیکٹر مقرر، ہارون رشید کنوینر جبکہ عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم رکن ہوں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیمز کی کراچی میں پریکٹس، موسم کی خرابی کے باعث ملتان ٹیسٹ بھی کراچی منتقل، پہلا ٹیسٹ پیر سے جبکہ دوسرا ٹیسٹ 2 جنوری سے شروع ہوگا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ اسٹیٹ لائف پریمیم ادا کرنا اب ہوا آسان، ای پے یا موبائل ایپ یا آن لائن بینکنگ کے ذریعے یا اسٹیٹ لائف کاؤنٹر پر، جو ہفتے کے 7 دن رات دیر تک کھلے رہیں گے۔ 31 دسمبر سے قبل اپنی لیبس یا پی ایف پالیسیز کو لیٹ فیس کے بغیر بحال کروائیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی سرکاری عمارتوں کی بجلی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بجلی کی ضروریات پوری کرنے اور شمسی توانائی کے استعمال سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ محمد شہباز شریف نے وفاقی سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہی بحران اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے مسئلے کو حل کر سکے گا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے پنجاب کی صورتحال پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کرے یا سو موٹو ایکشن لے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان اور اس کے ساتھی چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے۔ ہمارا موقف ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اگر کامیاب ہو گئے تو پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں۔ تفصیل جانتے ہیں صدرہ عاصم سے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اسمبلیاں آئینی ادارے ہیں اور یہ جمہوریت کی اساس ہیں، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے پاس نمبرز ہی پورے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم الیکشن سے کوئی فرار نہیں، اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی توڑتے ہیں تو صوبے کی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام، فتنہ اور فساد چاہتے ہیں۔ یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے۔ یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ گورنر نے آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اسمبلیاں کھلونا نہیں ہیں، جب چاہیں بنا دی، جب چاہیں توڑ دی۔ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں۔ یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بڑھت تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ عمران خان اور اس کے ساتھی بار بار جمہوریت پر حملے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ میری چودھری شجاعت سے بات ہوئی ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور آئندہ بھی اتحادی حکومت ملکی مفاد میں فیصلے کرے گی۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ الیکشن پیش گوئی سے نہیں، آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمیشہ ڈیل کی سیاست کی ہے۔ جنرل باجوہ کو تاحیات توسیع کی پیشکش کی گئی۔ عمران خان DGFIA سے بھی ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا گیا اور اس وقت کے چیئرمین نیب کے لیے ڈیل کی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران نیازی نے عوام کو ٹھیس پہنچائی اور زخم دیے، نااہلی اور نالائکی سے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری پیدا کی، 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے ساتھ کشمیر، قومی مفادات اور تاریخی قرضے سے بھی عمران نیازی نے عوام کو ٹھیس پہنچائی۔ عمران خان کی جانب سے مارچ اپریل میں الیکشن کی پیش گوئی کے حوالے سے سوال پر مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا یہ اپریل 2024 میں الیکشن کی پیش گوئی کر رہے ہیں؟ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کا نتیجہ اپریل میں آ جائے گا، جس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا اور پھر اکتوبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسکا مقصود۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے عوام اب تک سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں اور ایسے میں الیکشن کی بات کرتے ہوئے عمران خان کو شرم آنی چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان میں جس قدر تباہی ہے، یہ الیکشن صرف میاں والی کے ضلع کونسل کا تو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا الیکشن ہے۔ اور کیا سندھ اور بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں آج بھی سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اگلے 6 سے 8 ماہ تک صرف وہاں تعمیر نو اور بحالی کا عمل چلے گا۔ ان حالات میں آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انجینئرنگ کونسل کی 56ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقیاتی امور احسن اقبال نے کہا کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا اور یہاں کوئی بھی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور کراچی کی رونقیں بحال کی۔ کہ ایک ایسا پاکستان جو اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ایسا پاکستان جو ایک انتہائی سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اس میں ہر روز سیاسی بحران پیدا کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گردی کہ جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے لیے بحیثیت قوم بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں انجینئرنگ کے شعبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ای لانسنگ کے ذریعے نوجوان انجینئرز اپنی سکلز منوا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 20,000 انجینئرز کو ماہانہ 40,000 روپے وظیفہ کی بنیاد پر انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے نوجوان انجینئرز مستفید ہوں گے اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن خالد محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خزانہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا. برطانوی دارالعوام کے رکن خالد محمود نے سیلاب کی تباہ کاری اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معاونت جاری رکھنے کا یقین دلایا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک میں مسائل کے باوجود امید کی کرنیں موجود ہیں. سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کراچی میں کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ معاشی بحالی اور ترقی میں فیصلہ سازی کا اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تاجر برادری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. صدر مملکت نے کہا کہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی یکساں کاروباری مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لے سکیں. صدر مملکت نے کہا کہ حکومت برآمدی ہدف کے حصول کے لیے صنعت کاروں اور تاجروں کو دوستانہ ماحول اور سہولیات فراہم کر رہی ہے. اس موقع پر کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان، پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر اور دوسرے مقررین نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے 20 دسمبر کو بنو دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین کو ٹیلی فون کیا اور اظہار تعزیت کیا. صدر مملکت نے صوبیدار میجر خورشید احمد کے ورثاء اور سپاہی سعید احمد کے بھائی سے فون پر رابطہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا. صدر مملکت نے 19 دسمبر کو میران شاہ میں خودکش حملے میں شہید ہونے والے نائک عابد کے والد سے بھی اظہار تعزیت کیا. انہوں نے شہداء کو وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کی بہادری اور وطن کے لیے قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور صبر جمیل کی دعا کی. اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار سید عدیل حسین کو پاک پتن میں ان کے آبائی علاقے چکشفی میں سپرد خاک کر دیا گیا. شہید کے نماز جنازہ میں اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کے جوانوں، عوامی، سماجی، سیاسی شخصیات کے علاوہ سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی. اس موقع پر شہید کے اہل خانہ نے کہا کہ سید عدیل حسین نے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جام شہادت نوش کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. پولیس ہیڈ کانسٹیبل عدیل گزشتہ روز اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں معمول کی چیکنگ کے دوران گاڑی میں موجود خودکش بمبار کے دھماکے میں شہید ہو گئے تھے. پاک بحریہ کے لیے پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کیل لیئنگ اور دوسرے آبدوز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ہوئی. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں. اس موقع پر سربراہ پاک بحریہ نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. انہوں نے کہا کہ آبدوز کی شمولیت سے پاک بحریہ کی بحری دفاع کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ہنگور کلاس آبدوزوں کی تعمیر سے مقامی جہاز سازی کی صنعت اور خود انحصاری کو بھی فروغ حاصل ہوگا. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا. دن کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مزار قائد پر حاضری دیں گے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کریں گے. قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں شاہد وفا کی یہ رپورٹ. I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. کچھ ہی لوگ تاریخ کے دھارے کو بدل پاتے ہیں. ان میں سے بھی چند ایک ہی دنیا کے نقشے کو بدلتے ہیں جبکہ بمشکل ہی کوئی شخصیت قومی ریاست کی تشکیل میں کامیاب ہوتی ہے. محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے. قائد اعظم کی سوانح عمری جناح آف پاکستان میں درج امریکی مصنف سٹینلے والپٹ کے یہ الفاظ قائد کے تدبر اور سیاسی بصیرت کا واضح ثبوت ہیں. حالات کچھ بھی رہے ہوں، قائد اعظم نے ہر دور میں ہمیشہ اصولی اور دانشمندانہ سیاست کی. بابا قوم کی مخلص اور دور اندیش قیادت پر مسلمانوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب 1931 میں وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ کر لندن منتقل ہو گئے تو خود علامہ اقبال نے انہیں واپس آنے اور پھر سے مسلمانوں کی رہبری کا فریضہ سنبھالنے کی درخواست کی.
خطوط کے ذریعے علامہ اقبال نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ آپ واپس آئیں اور اس تحریک کی قیادت کریں، آپ کے سوا میں کسی اور کو اہل نہیں سمجھتا۔ تو پھر جب وہ واپس تشریف لائے اور وہ جاوید منزل میں ان کی ملاقات ہوئی علامہ اقبال سے، تو علامہ اقبال نے فرت مسرت میں یہ فرمایا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ 1934 میں لندن سے واپس آنے کے بعد بابائے قوم نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد تیز کر دی اور صرف 6 سال بعد 23 مارچ 1940 کو ایک علیحدہ وطن کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی منظوری نے تحریک پاکستان میں نئی جان ڈال دی اور صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ مورخین کے مطابق یہ قائد کے سیاسی وین اور تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانان ہند نے شدید مخالفت کے باوجود خالص جمہوری جد و جہد کے ذریعے الگ وطن کے حصول کو ممکن کر دکھایا۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ قانون کی بالادستی، سماجی انصاف کی فراہمی اور مملکت کے تمام شہریوں کے یکساں حقوق اس ریاست کے اہم جز تھے۔ کراچی سے سہیل جمال کی رپورٹ دیکھیے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا جوہر تھے۔ کانگریس کے مکر و فریب اور برطانوی راج کے استبداد کے خلاف قائد اعظم کی نوائے حریت وہ بانگ جرس تھی جس نے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آزاد اسلامی ریاست کے حصول کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ جب آزادی کی تقریب ہو رہی تھی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقریر میں اپنے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اکبر اعظم کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک میں رواداری برتیں۔ تو اپنی جوابی تقریر میں قائد اعظم نے کہا کہ دیکھیے، اکبر اعظم کی ضمانت نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ہم سب سے رواداری کرتے ہیں، ہم سب سے انصاف کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد آپ نے شاہی دربار سبی میں اپنے خطاب میں کہا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کی ترجمانی کا حتمی اظہار تھی۔ ایک الگ آزاد وطن کے قیام کا مطالبہ مسلمانوں کی اشروں پر محیط جد و جہد اور غور و فکر کا نتیجہ تھا جس نے انہیں بابائے قوم کی قیادت پر متفق اور یکسو کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اور مسلمانوں کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں ایک وسیع و عریض ملک ہمیں عطا کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے ہم اسے بابائے قوم کے دیے گئے اصولوں کی بنیاد پر استوار کریں تاکہ قیام پاکستان کا مقصد اپنی منزل سے ہمکنار ہو سکے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وادی زیارت میں واقع ریزیڈنسی تاریخی پس منظر کی حامل ہے۔ سرفراز شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ وادی زیارت میں صنوبر کے جنگلات میں گھری برٹش فن تعمیر کی اس پرشکو عمارت کو انگریزوں نے 1892 میں تعمیر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس رہائشی عمارت کی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب 1 جولائی 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ذاتی معالج کے مشورے پر ناسازی طبیعت کے باعث یہاں تشریف لائے اور اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ یہاں 2 ماہ 10 دن قیام کیا۔ 8 کمروں پر مشتمل قائد اعظم ریزیڈنسی میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں عظیم قائد اپنے رفقائے کار کے ہمراہ فرصت کے لمحات میں شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ سبز رنگ لیے خوبصورت عمارت کے باہر چاروں اطراف لکڑی کے ستون ہیں، جبکہ اندرونی حصے میں بھی جونیپر کی لکڑی کا استعمال بہت نفاست سے کیا گیا ہے۔ ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد قائد اعظم ریزیڈنسی دیکھنے آتی ہے۔ ایسا تاریخی ورثہ ہے جو قائد اعظم کے ساتھ جو ہے جس کا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا باقی ورثوں میں بلوچستان کے بہت ساروں میں یہ ایک ورثہ جو ہے قائد کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں ہمیشہ ان کے تعلقات جو ہے جو بھی وہاں اس وقت انفلوئنشل لوگ تھے ان کے ساتھ بہت اچھے رہے۔ خانقلات کے ساتھ ان کی بڑی دوستی رہی۔ بلوچستان بانی پاکستان کے دل کے بہت قریب تھا۔ یہاں کی عوام بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا حقیقی رہنما سمجھتے تھے۔ ان کی مدبرانہ قیادت کا اعتراف تاریخ کے اوراق میں جا بجا ملتا ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی عہد ساز شخصیت آج بھی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دن پوری قوم اپنے عظیم قائد کو سلام پیش کر رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، زیارت۔ موجودہ حکومت نے 9 ماہ کے قلیل عرصے میں کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اہم ممالک کے دوروں کے نتیجے میں پاکستان دوبارہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ موجودہ اتحادی حکومت نے انتہائی قلیل عرصے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نہ صرف سیدھی راہ پر گامزن کر کے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں میں پاکستان کے وقار کو بلند کیا، بلکہ دوست ممالک چین، سعودی عرب، ترکیہ، امریکہ اور دیگر ممالک سے باہمی دو طرفہ تعلقات کو فروغ بھی دیا۔ مشکل ترین معاشی حالات میں پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا موجودہ حکومت کی دانشمندانہ سفارتکاری کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے حالیہ سیلاب میں کامیاب حکمت عملی کی بدولت دنیا بھر کے سفیروں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پاکستان نے شرم الشیخ میں ہونے والی COP27 کانفرنس میں آفات سے ہونے والے نقصان کے ایجنڈا کو مؤثر طریقے سے اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر جامع اور جرأت مندانہ پالیسی اپنانے کی وجہ سے اقوام عالم میں پاکستان کے موقف کو تقویت ملی۔ کئی ممالک کی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اہم ممالک کے دوروں سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کی پاکستان آمد کے نتیجہ میں پاکستان دوبارہ سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی کی 20 مزید جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ KMS کے مطابق یہ جائیدادیں نئی دلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی سفارش پر وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں ضبط کی گئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد جماعت اسلامی کو کشمیریوں کی تحریک آزادی میں اس کے کردار کی وجہ سے نشانہ بنانا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج بھی مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ NIA نے تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر ایک جھوٹے مقدمے میں 3 تاجروں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فیصلہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے 10 لاکھ سے زائد فوجیوں، انتظامیہ، پارلیمنٹ، تحقیقاتی اداروں، خفیہ ایجنسیوں، فرقہ پرست میڈیا اور متصب عدلیہ کو استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدترین بھارتی مظالم بھی کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہے ہیں اور وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب بھارتی ریاست بہار کے ضلع بھوجپور میں پولیس نے مقامی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف یہ کارروائی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کی گئی، جس میں انہیں ایک مارچ کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت میں BJP کی قیادت میں RSS کی انتہا پسندانہ پالیسیوں سے اقلیتی ریاستی مظالم کا شکار ہیں۔ BJP اور RSS کے غنڈے مسلمانوں کے ساتھ اب عیسائیوں کو بھی تشدد اور منافرت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مودی کی بھارت میں عیسائیوں کے خلاف انتہا پسندی کے 522 واقعات سامنے آئے ہیں۔ 20 دسمبر کو نارائن پور، چھتیس گڑھ میں مسیحی برادری کے افراد کو تشدد کر کے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ BJP قیادت کی جانب سے عوامی اجتماعات میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے سماجی بائیکاٹ کا کھلے عام مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ 24 دسمبر کو آگرہ میں مسیحی برادری کی دل آزاری کرتے ہوئے بجرنگ دل کے ایک گروپ نے سانتا کلاس کا پتلا جلایا۔ اور ناظرین، دنیا بھر میں مسیحی برادری کل کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منائے گی۔ اس سلسلے میں کرسمس ٹری تیار کیے گئے ہیں اور عمارتوں کو روشنیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس موقع پر مسیحی برادری کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیل ملک عمر سے۔ کرسمس مسیحیت کے مطابق ولادت مسیح کا دن ہے۔ پاکستان میں اسے بڑے دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کرسمس منانے کی ابتدا 200 عیسوی میں شروع ہوئی اور 400 عیسوی میں یہ تہوار مسیحی دنیا میں عام ہوا۔ 24 دسمبر کی رات سے کرسمس کی ابتدا ہوتی ہے اور 25 دسمبر کی شام تک جاری رہتی ہے۔ 24 دسمبر کی شام کو بھی مسیحیت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔
इसे शब क्रिसमस से मौसूम किया जाता है। अमूमी तौर पर मसीही अवाम शब क्रिसमस को तमाम शब बेदारी करते हैं। गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं और इज्तिमात होते हैं और मसीही एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। क्रिसमस दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में से एक है। कई गैर मसीही मुआशरों में भी इस त्योहार को खुसूसी तौर पे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातील करार दिया गया है। क्रिसमस के मौके पे मजहबी मजालिस मुनक्किद होती हैं, खुसूसी इबादत अंजाम दी जाती हैं, खानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है, जिनमें शजरे क्रिसमस की रस्म, तहाइफ का लेन देन, सेंटा क्लॉज की आमद और इशाए क्रिसमस काबिल जिक्र है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मना रही है। इस मौके पे मुल्क भर में गिरजाघरों को खुसूसी तौर पे सजाया गया है। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर भी तकरीबात का इनेकाद जारी है, जिससे मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मजीद तक़वियत मिलेगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मजीद भी आपको क्रिसमस के हवाले से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 550 रुपए सालाना से पाकिस्तान भर में 1100 से जायद अस्पतालों तक रसाई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको बता चलें कि वज़ारत इत्तलात और नशियात के ज़ेर इदारे डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुसव्वरी और ख़त्ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिर और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब में मिली नग़्म और दस्तावेज़ फिल्म का भी मुकाबला हुआ, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने शुरका में इनामात और असनाद तकसीम की। बाबा कौम के यौम पैदाइश के मौके पर लोथरा में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत पर अब्दुल्ला तनसीर ने बानी पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत का इजहार खूबसूरत तस्वीरें बनाकर किया। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस लोधरा में होने वाली तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 25 से ज्यादा तस्वीर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उन फनपारों को देखने के लिए आए और उनको सराहा, और एक अवाम में एक जज्बा जो है वो मेरे लिए काबिल सिताइश था। इसके साथ साथ एक तकरीरी मुकाबला भी उस टैक्स ऑफिस में किया गया, जिसके अंदर कायदे आज़म को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के मुकाबला जात और इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए। पाकिस्तान के ख्वाब में रंग भरकर हकीकत का रूप देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत की मुनासबत से होने वाली तस्वीर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश का रुख किया। नुमाइश में पेश की गई बानी पाकिस्तान की हर तस्वीर जहद मुसलसल का पैगाम है। पर हम लोगों ने कायदे आज़म की पेंटिंग्स देखी और माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली। नुमाइश में पेश की गई तस्वीर बानी पाकिस्तान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद की अक्कासी की गई। तस्वीर नुमाइश का मकसद नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान के पस मंजर से रोशनास कराना है। तस्वीरी नुमाइश का मकसद लोगों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को तरीक़े पाकिस्तान और कायदे आज़म की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ आगाही देना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर ममलिकत और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को अपने महल की हिफाजत पर लगा रखा है। उनका कहना था कि इमरान खान और PTI ने मुल्क को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पर रिपोर्ट कर रही है मरियम मलिक। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब और KP में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन कर कुछ नहीं सके। हम आइन और कानून को फॉलो करते हुए, हम एक जमहूरी तरीके को फॉलो करते हुए अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक में जो है वो कामयाब होंगे। अगर वजीर आला साहब के पास अपने मेंबरान पूरे होते तो बड़े
फौरन ही आके एतमाद का वोट ले लेते। उनको भी पता है कि मेरे पास मेंबरान नहीं है, तो एतमाद का वोट लेने से जो है वो भाग रहे थे। इंशाल्लाह हम उनको भागने नहीं देंगे। हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक पे जो है वो प्रोसेस करेंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि बिलावल भुट्टो के बैरून मुल्क दौरों पर 2 अरब खर्च हुए। अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। उन्होंने इमरान खान से सैलाब मुतासरीन के नाम पर जमा फंड्स का हिसाब भी मांग लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक और झूठा इल्जाम लगाया कि फॉरेन ऑफिस ने आज तक 2 अरब रुपए जो है वजीर खारजा के फॉरेन विजिट्स पे जो है वो खर्च किए हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आएं। आपने 15 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए, और अगर आपने जमा भी किए बकौल आपके और आपकी टीम के, तो 15 रुपए पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान आज पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। वजीर मुमलिकत का कहना था कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसे पुलिस एहलकारों ने जान पर खेलकर नाकाम बनाया। उनका कहना था कि नए साल में मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि PTI ने आवाम की फलाह के लिए कोई भी नुमाया काम नहीं किया। फतेह जंग में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकों की नुमाइंदा जमात है और खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और मुल्क की तरक्की की खातिर अपना किरदार अदा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कबायली अजला की तेज तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है ताकि सालों की महरूमियों का अजाला किया जा सके। गवर्नर हाउस पेशावर में कबायली वफूद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि कबायली अजला में अमन व अमान के साथ साथ सनती और तजारती तरक्की समेत सेहत और तालीम और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गवर्नर ने वक्त को यकीन दहानी कराई कि इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने कहा है कि रिकॉर्ड एक मंसूबे पर मुआहदे के तहत अमल दरामद होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी और समाजी तरक्याती मंसूबा जल्द पेश करेगी। ये बात उन्होंने बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि रैकेटिक न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का मंसूबा है। मंसूबे के मुआहदे के हवाले से आइंदा माह कोयटा में तकरीब भी होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मारूफ को पैमा साजिद अली सदपारा ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर कहा कि K2 क्लीन अप के लिए साजिद अली सदपारा की काविशें काबिल तारीफ हैं। शहरों, देहातों और गली कूचों की तरह पहाड़ों को भी साफ रखना जरूरी है, इससे सियाहत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि K2 क्लीन अप मुहिम के लिए साजिद अली सदपारा को 15 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने भी इमरान खान को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और इसके हवारी ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि असेंबली तहलील करने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जीत गए और इमरान खान चारों शाने चित हो गए। एक बयान में उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही अदालत को असेंबली तहलील न करने की यकीन दहानी के बाद कह रहे हैं कि इमरान के ऐलान के मुताबिक असेंबली तहलील होगी। आप इमरान को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन आवाम को नहीं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि PTI अगर असेंबली तहलील करने के हवाले से संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करे। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत का अहम कदम। वफाकी हुकूमत ने नौजवानों को लैपटॉप देने की स्कीम दोबारा बहाल कर दी है। स्कीम के तहत 1 लाख तालिब इल्मों और नौजवानों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तफसील बताएंगे असद अली रिजवी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा बहाल कर दी है, जिसके तहत नौजवानों और तालिब इल्मों को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से अब तक 5 लाख नौजवानों और तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए जा चुके हैं और इस साल 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान के लिए लैपटॉप का कोटा दुगना कर दिया गया है और इसके साथ साथ पहली बार ट्रांसजेंडर्स का कोटा भी मुख्तस किया गया है। मैं IT की स्टूडेंट हूँ और मुझे
اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے لیپ ٹاپ کی شدید ضرورت ہے اور اب میں لیپ ٹاپ اسکیم میں اپلائی کروں گی تاکہ مجھے میرٹ بیس پہ لیپ ٹاپ مل جائے۔ فری لیپ ٹاپ اسکیم ایک انقلابی پروگرام ہے، اس سے ہم اسٹوڈنٹ کو بین الاقوامی سطح پر ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ لیپ ٹاپ اسکیم کی بحالی کا مقصد طالب علموں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن خودکار روزگار کے قابل بنانا ہے تاکہ آن لائن ایجوکیشن، ای کامرس، فری لانسنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دیگر تکنیکی مہارتوں کے ذریعے عالمی منڈی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات کے $5 ارب کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان کا روشن مستقبل آئی ٹی سے منسلک ہے۔ حکومت لیپ ٹاپ اسکیم جیسے مزید منصوبے لائے تاکہ آئی ٹی کی دنیا میں پاکستان مزید ترقی کر سکے۔ پاکستان میں آئی ٹی کی برآمدات میں اضافے کا بے پناہ پوٹینشل ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم سے طالب علموں اور نوجوانوں کو ڈیجیٹل آن لائن مارکیٹ کی تکنیک سے واقفیت اور سیکھنے کے آسان مواقع میسر آئیں گے، جس سے ہنرمند نوجوانوں کے بین الاقوامی سطح پر آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم وفاقی حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے جس سے لاکھوں نوجوان مستفید ہوں گے۔ اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں خشک میووں کی طلب تو بڑھ گئی ہے لیکن گاہک زیادہ قیمتوں سے پریشان ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں حسیب حیدر سے۔ موسم سرما میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی خشک میوہ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہر کے مختلف بازاروں، گلیوں اور شاہراہوں کے اطراف خشک میوہ جات کی دکانیں اور ٹھیلے نظر آنے لگتے ہیں۔ بنیادی طور پر خشک میوہ جات زیادہ تر شمالی علاقہ جات میں استعمال کیے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی سردی کی لہر جنوب کا رخ کرتی ہے تو یہاں بھی خشک میوہ جات کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جسم کی توانائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ بھی جو نہیں کھاتا، جس کے پاس نہیں اتنا کوئی ہوتا، اپنی جیب کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور کھائے کرے۔ خشک میوہ جات نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی توانائی کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت اس برس خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ دیکھنے کو ملا، جس پر تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں اضافے اس کی بنیادی وجہ ہیں۔ ڈرائی فروٹ بہت مہنگا ہو چکا ہے، مونگ پھلی 600 روپے کلو ہے، 800 روپے کلو، پیچھے سے مارکیٹ میں مہنگی ہے۔ قدرت کے اس بیش بہا، خوش ذائقہ اور خشک میوہ جات کو قدرت کا حسین تحفہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ حسیب حیدر خان، پی ٹی وی نیوز، ملتان۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں سالانہ ہنی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی سطح پر حاصل کیے گئے شہد اور دیگر زرعی اجناس کے اسٹالز سجائے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے ملوٹ کے مقام پر دیسی شہد اور زرعی اجناس کی ایک روزہ نمائش کا میلہ سجا تو زراعت سے شغف رکھنے والوں کی بڑی تعداد نمائش میں پہنچی، جہاں دیسی شہد اور زرعی اجناس کے سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مقامی سطح پر پالی گئی شہد کی چھوٹی مکھی سے حاصل کیا گیا لاکھوں روپے مالیت کا شہد ابتدا میں ہی فروخت ہو گیا۔ گزشتہ سال 5.5 کروڑ روپے کا شہد ان علاقوں میں ہوا اور اس دفعہ تقریباً 200 مزید فارمرز کا اضافہ ہوا۔ اس موقع پر کسانوں نے شہد کے ساتھ ساتھ سبزیوں، پھلوں، ثقافتی ورثے اور نایاب پرندوں سے متعلقہ سینکڑوں سٹالز لگا رکھے تھے جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث رہے۔ اس وقت 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس کفالتی پروگرام کے اندر ہیں، وہ اجناس پیدا کر رہے ہیں اور مارکیٹ کو بھی فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے فارمر کو آگاہی دی جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے اس سے بچنے کے لیے۔ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جتنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے موسموں کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ایک تو ہم نے نئے زرعی کیلنڈر ترتیب دینے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران سیکریٹری زراعت و امور حیوانات سردار جاوید ایوب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں زراعت کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں فصلوں کے نقصانات کے بعد اب ہمیں مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ نمائش کے دوران کسانوں کے درمیان کوئز مقابلہ بھی کروایا گیا جس میں نمایاں کارکردگی کے حامل کسانوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملوٹ، ضلع باغ، آزاد کشمیر۔ معروف شاعر طاہر حنفی کے شعری مجموعے آواز گمشدہ کی تقریب پذیرائی واشنگٹن میں ہوئی۔ تفصیل عمران منصب سے۔ برسوں کیا تلاش اسے کائنات میں، لیکن ملی وجود سے آواز گمشدہ۔ شہر نارسا، گونگی ہجرت، خانہ بدوش آنکھیں، یرغمال خاک
اور रशिया इफ्लाक के बाद आवाज़ गुमशुदा ताहिर हनफी का छठा शेरी मजमूआ है। वाशिंगटन प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में शोबा सहाफ़त और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत करते हुए मुमताज़ दानिशवर सैयद मोहित हुसैन शाह ने कहा कि ताहिर हनफी की शायरी में एक नए अज़्म और उम्मीद का पहलू झलकता है। इस मौके पर अनवर इकबाल, डॉक्टर इकबाल नूरी, मियाँ अजहर जमान, असद हसन, जाहिद हुसैन, नौरीन तलत उरूबा और प्रेस अताशी मलिया जवाना ने भी इज़हार ख्याल किया। और ये सफ़र ताहिर सुखन का वो मुकम्मल रब करे, जिंदगी कुछ मेहरबां है और कुछ सफाक भी। हजार पर्दे गिराए जाए, दरोग गोई के तीर कितने चलाए जाए, हरूफे हक का कवि उजाला हर एक सूरत में फैलता। कैसी ये छाँव है जो तरसती है धूप को, कैसी ये धूप है कि जो छाँव की जद में। शायरी का सफर शहर नारसा से स्टार्ट किया था, आवाज़े गुमशुदा उसका एक अरूज है। ताहिर हनफी ने अपनी नई किताब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी पेश की। 5 अशरों पर मुहित, मुख्तलिफ असालीब, मुतनव्वो नज़रियात और इनफरादियत के 1000 रंगों पर मुश्तमिल ताहिर हनफी की शायरी की एक अलग ही पहचान है। ताहिर बताऊं क्या तुझे करती है कितना प्यार, एक ज़ख्म बेवजूद से आवाज़े गुमशुदा। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। रूस फौज ने खेरिसन के इलाके में बमबारी की, जिसमें 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। महमूद के कस्बे पर कब्जे के लिए भी दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन के लिए मजीद $45 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी है। दिफाई निज़ाम की मजबूती के लिए अमरीका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भी फ्राहम करेगा। सदर बाइडन के दस्तखत के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। ये पैकेज फरवरी में जंग के आगाज के बाद अब तक यूक्रेन को मिलने वाली $50 अरब की अमरीकी इमदाद के अलावा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तीसरे मुल्क की मुदाखलत की वजह से यूक्रेन जंग ने होना ही था। मॉस्को में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मुसल्लह तनाज़ात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए ही खत्म होते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने यूक्रेन जंग में नेटो का साथ देकर गलती की। पुतिन ने कहा कि हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह है, जंग के खात्मे के लिए बातचीत से ही मामला हल होते हैं। मुखालिफिन जितनी जल्द ये बात समझ लें उनके लिए बेहतर होगा। चीन ने अमेरिका से कहा है कि दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दुरुस्त रवैया और रास्ता इख्तियार करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और इनके अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि गुज़िश्ता माह इंडोनेशिया में सदर बाइडन के साथ मुलाकात में सदर शी जिनपिंग ने दो तरफा ताल्लुकात को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए जो रहनुमा उसूल पेश किए उन पर अमल करते हुए दोनों मुल्क अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले और सुर्ख लकीरों को मुसलसल चैलेंज करना बंद करे। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। नाज़रीन, अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी बड़े पैमाने पर मुतासर हुआ है। शदीद मौसम की वजह से अब तक 19 अमवात हो चुकी हैं। क्रिसमस की तातीलात के आगाज पर बर्फानी तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गईं, जबकि अमेरिका और कनाडा में 15 लाख से जायद घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। क़त्बे इलाके आर्कटिक से शुरू होने वाले इस यकबस्ता तूफान ने अमेरिका और कनाडा के ज्यादातर इलाकों को शदीद मुतासिर किया है। टेक्सास से आर्कटिक तक 2000 मील के इलाके में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी इस तूफान से मुतासिर हुई है। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा का तारीखी तूफान मुल्क के बड़े हिस्सों में आमदोरफ्त में बड़े पैमाने पर खलल डाल रहा है। वाशिंगटन डीसी और मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक मुल्क के कई हिस्सों में हरारत -45 से -70 तक गिर सकता है और हवा के दबाव में शदीद कमी आने से बम साइक्लोन का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बाज़ बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -12 से -16 डिग्री तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है।
شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑ رہی ہے۔ یہ سلسلہ آئندہ چند روز بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ خطہ پوٹھوار اور کشمیر کے اضلاع میں بھی صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کوہرا اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، جس سے آبشاروں اور نلکوں کا پانی بھی منجمد ہونے لگا ہے۔ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی لوگ دیسی کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تفصیل محمد علی عالم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ضلع گانچے میں ان دنوں شدید سردی کا راج ہے۔ خپلو شہر اور گرد نواح میں درجہ حرارت -15 جبکہ بالائی علاقوں میں -18 تک گر چکا ہے۔ شدید سردی کے باعث آبشاریں اور نلکوں میں پانی جم جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے شوک کا بہتا پانی بھی جمنا شروع ہو گیا ہے۔ گانچے سمیت بلتستان بھر میں سردیاں شروع ہوتے ہی لوگ گرم خوراک استعمال کرتے ہیں، جن میں مقامی پکوان زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ کمروں کو گرم رکھنے کے لیے انگیٹھی کا استعمال کرتے ہیں، اور باہر نکلتے وقت گرم کپڑوں کا زیادہ یوز ہوتا ہے، اور فوڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ مقامی جو کھانے ہیں اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ جسم بھی گرم رہے اور سردی سے بچ سکے۔ مقامی لوگوں کے مطابق گرم پکوان استعمال کرنے سے شدید سردی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ محمد علی عالم، PTV نیوز، گانچے۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز پیر سے کراچی میں ہو رہا ہے۔ سیریز کی تیاری کے لیے دونوں ٹیموں نے کراچی میں پریکٹس سیشن کیے۔ کرکٹرز نے بیٹنگ اور بولنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ پر بھی بھرپور توجہ دی۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ سیریز کے میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے شیڈیول میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان سے کراچی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ PCB کے مطابق دونوں بورڈز کی مشاورت سے ملتان میں موسم کی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیریز کے تمام مقابلے اب کراچی میں ہوں گے۔ دوسرا ٹیسٹ 2 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے میچز 9، 11 اور 13 جنوری کو کراچی میں ہوں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کراچی میں پہلے ٹیسٹ کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ سب سے مہنگا ٹکٹ 500 روپے اور کم سے کم ٹکٹ 150 روپے رکھا گیا ہے۔ کرکٹ شائقین آن لائن یا کراچی کے مختلف مقامات سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے PCB نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی عبوری چیف سلیکٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہارون رشید سلیکشن کمیٹی کے کنوینر، جبکہ عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ حارث رؤف کا نکاح اسلام آباد کی رہائشی مزنہ مسعود کے ساتھ ہوا۔ نکاح کی تقریب میں کرکٹر کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی، سابق کرکٹر عاقب جاوید اور دیگر بھی نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے۔ کراچی میں SGA پریزیڈنٹ کپ جاری ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں کراچی گولف کلب کے سائم شازلی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے۔ انہیں 143 1 انڈر پار کے ساتھ برتری برقرار رکھی۔ دوسرے دن یشال شاہ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ سمیر فیروز اور ارسلان مغل مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن پر ہیں۔ 75 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ویٹرنز میں کراچی گولف کلب کے گروپ کیپٹن آفتاب A خان سر فہرست ہیں۔ ویٹرنز کی دوسری کیٹیگری میں میجر رضوان فاروق کو، جبکہ جونیئر کیٹیگری میں ولید بلال کو برتری حاصل ہے۔
ननकाना साहब में कायदे आज़म इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इवेंट में कराटे, किक बॉक्सिंग, आर्चरी और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। फेस्टिवल में जिला भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। किक बॉक्सिंग दानिश मुमताज़, आर्चरी में महानूर, जबकि बैडमिंटन में ज़ुहैब, जबकि कराटे अली रज़ा ने पहली पोजीशन हासिल की। फेस्टिवल के इख्तिताम पर पोजीशंस हासिल करने और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक, आप हमें खेलों की खबरों से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।